السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ کس بات کے انتظار میں ہے کہ فرشتے ان کے پاس آ جائیں، یا تمہارا پروردگار ہی آئے، یا اس کی کچھ نشانیاں ظاہر ہو جائیں۔ اور جب اس کی نشانیاں آ جائیں تو اس وقت ایمان لانا فائدہ نہیں ہوگا، ایمان قبول نہیں کیا جائے گا، یا اس نے اپنے ایمان میں کچھ عمل نہیں کیا، ایمان رکھتا ہے لیکن عمل ہی نہیں کیا، نیک عمل، سمجھے؟ تو اللہ فرما رہے نبی کو کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ سورہ انعام کی یہ آیت نمبر 158 ہے، 158۔ اللہ فرما رہے یہ اور کس بات کے منتظر ہے کہ فرشتے آئیں روح قبض کرنے، فرشتے آتے ہیں نا روح قبض کرنے، تو اس وقت ہکا بکا رہ جائیں گے، تو اس وقت ایمان لانا بھی قبول نہیں، یا اللہ کی کوئی نشانی آ جائے، سمجھے آپ؟ اللہ کی کوئی نشانی آ جائے تو اس وقت ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ جو پہلے سے ایمان نہیں لایا، نشانیاں دیکھنے کے بعد ایمان لانا قبول نہیں ہوئے گا، سمجھے آپ؟ یا اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوگا۔ تو یہاں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ ایمان رکھتے ہیں تو نیک عمل ضروری ہے۔ ایمان رکھتے ہیں، کلمہ پڑھ رہے، اللہ رسول کو مان رہے، قرآن کو مان رہے، آخرت کو مان رہے، لیکن اگر عمل نہیں کیے، ایمان کے اندر کوئی عمل نہیں کیے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ایمان اس کا بیکار ہے۔ یہاں تو اللہ بول رہے ایمان میں اگر نیک عمل نہیں کیے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہاں تو بول رہے خالی کلمہ پڑھ لیے تو بس جنت ہے۔ عالم مفتی مدرسہ جو سکھا رہے ہیں عوام کو کہ جو کلمہ پڑھا اس کے لیے جنت ہے، سمجھے آپ؟ ایسی گمراہی باتیں دیکھو آپ، اللہ بول رہے ایمان کے اندر اگر عمل نہیں کیا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سمجھے؟ ایمان ہے تو عمل ضروری ہے، شرط ہے، سمجھے آپ؟ سوچیے آپ یہ سب باتیں، خالی کلمہ پڑھنے سے جنت نہیں، اس لیے پبلک کو یہ لوگ نے مدرسہ عالم مفتی نے عوام کو سلا دیا ہے ایک دم، بولے جنت پکی ہے، کلمہ پڑھے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا جنت پکی۔ گمراہی بات ہے، اللہ تو بول رہا ہے تم لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، سمجھے آپ؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 100۔ تو ایمان لائے اور اللہ کی بات کا انکار کیے، عمل نہیں کیے، اللہ جو چیز منع کر رہا ہے وہی کر رہے، سمجھے آپ؟ تو انکار کر رہے نا اللہ کی بات کا۔ اللہ بول رہا ہے لون مت لو، سود بیاج سے لین دین مت کرو، کاروبار بزنس انٹرسٹ سے، تو آپ لوگ تو دھڑلے سے لے رہے، عالم مفتی کے بولنے پہ چل رہے، عالم مفتی کو گمراہ کر رہے ہیں، آپ کو اللہ کے خلاف باتیں بنا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے علماء کو رب بنایا، تو آپ لوگ علماء کو رب بنائے بیٹھے کہ عالم بول رہا ہے لے لو تو آپ لے رہے۔ سورہ توبہ آیت 31 میں نا، عالموں کو رب بنانا، عالموں کے بات پہ چلنا، عالموں کو رب بنانا، اللہ کی بات پہ چلنا، اللہ کو رب بنانا، یہ سب باتیں قرآن میں پڑھیے تو آپ سمجھ میں آئے گا نا، سمجھے آپ؟ دھڑلے سے لے رہے، انٹرسٹ، لون، بنگلہ، گاڑی، کار، ایجوکیشن لون، فیسٹیول لون، سمجھے آپ؟ عیش کرنے کے لیے، سمجھے آپ؟ اللہ فرما رہے کہ ایمان لانے کے بعد ہم تم کو آزمائیں گے کہ اپنے ایمان کے دعوے میں سچے کہ جھوٹے۔ ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ بول رہا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ تم سچے کہ جھوٹے، عمل کر رہے کہ نہیں کر رہے۔ عمل کیے نیک تو سچے، ایمان کے بعد عمل شرط ہے، اگر عمل نہیں کیے تو ایمان جھوٹا ہے، دعویٰ ان کا جھوٹا ہے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کلمہ علمہ پڑھنے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ سورہ نور میں بھی دیکھ لو آپ، یہ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ رسول پہ ایمان لائے، اللہ فرما رہا ہے ان میں سے ایک فریق پھر جاتا ہے، مطلب عمل نہیں کرتا، ایمان لائے بولتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، تو یہ پھر گیا، تو یہ ایمان والے ہی نہیں ہے، اللہ بول رہا ہے کلمہ پڑھنے والے کو بول رہا ہے اللہ۔ سورہ نور کھول کے دیکھ لو آپ، تو کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل ضروری ہے، سمجھے آپ؟ عمل ہے تو تم کلمے کے دعوے دار ہو، کلمہ جو پڑھ رہے ہو اس کا اقرار کرنے کے بعد عمل کر رہے ہو، سچے تم، سمجھے آپ؟ یہ سب باتیں ہیں، یہ بتا دیے کہ بھائی کلمہ پڑھے جنت، اسی لیے تو عوام بے دین ہو گئی، سمجھے آپ؟ بے دین تو یہ بول دیے کلمہ پڑھے تو جنت پکی ہے، سمجھے آپ؟ نبی کے امت میں ہونا ہی کافی ہے، سب گمراہی باتیں، نبی کی امت ہی کوئی نبی بول رہے سب جنت میں جائیں گے میرے امتی لوگ، سارے فرقے میرے امت کے، سوائے کیا آپ لوگ کی باتیں تو
उलट पुलट बातें, न सर है न पैर है बात का। अल्लाह के नबी फरमा रहे मेरी उम्मत सारे 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, सब सारे फिरके जन्नत में, सिवाय एक जमात जो नबी साहबी के नक्शे कदम पे चलेगी। उम्मत को ही तो बोल रहे हैं, समझे आप। सोचिए आप, ये लोग आप लोग को तो एकदम गुमराह करके भटका दिए, बेअमल बना दिया। आप अमल ही नहीं कर रहे, आपको तो जन्नत पक्की समझ रहे आप, बेनमाजी। और फिर बाद में चोरी, जमीन हड़पना, चोरी डाका है ना, जमीन हड़पना किसी रिश्तेदार की, पड़ोस की, ये अलग का काम कर रहा है, समझे आप। शराब कोई पी रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई हक मार रहा है, विरासत में प्रॉपर्टी में हक नहीं दे रहा बहनों का भाइयों का, सब है ना, ये सब डर निकाल दिया गया है आपसे। ये लोग गुमराह करके बोले गए भी तो जन्नत में थोड़े दिन सजा भुगत के वापस जन्नत। ये एक और गुमराही, गुमराही पे एक और गुमराही कि जितनी सजा गुनाह की उतनी सजा भुगत के जन्नत में जाएंगे, ये और एक गुमराही। अल्लाह तो बोला है कि जिसने अल्लाह की नाफरमानी किया वो जहन्नुम में हमेशा रहेगा। अल्लाह रसूल की नाफरमानी किया वो जहन्नुम में हमेशा रहेगा बोल रहा है अल्लाह। आप तो बोल रहे हैं नहीं, नाफरमानी की तो सजा भुगत के आ जाएंगे। कितनी गुमराही फैला रहा कुरान के अल्लाह के खिलाफ बातें। अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करे तो सीधा जहन्नुम में जिसमें हमेशा रहेगा। सूरह जिन आयत नंबर 23 देख लो आप, सूरह जिन में, समझे आप। जो कोई अल्लाह रसूल की नाफरमानी करेगा उसको जहन्नुम में जाएगा, जिसमें हमेशा हमेशा रहेगा। हमेशा हमेशा का मतलब समझते होगे नहीं, तो इसी के तो बुखारी ने अपोज किया यही अल्लाह की बात, हमेशा नहीं रहेगा, सदा भुगत के आ जाएगा। अपोज किया है ना, मुखालिफत कुरान की, अल्लाह की बात की मुखालिफत बुखारी में, समझे आप। सोचिए ये सब बातें, जहन्नुम में जाएंगे, थोड़े दिन भुगत के आएंगे। वो किसकी बिलीफ थॉट है, अकीदा मालूम है किसकी सोच है? कुरान में अल्लाह बता दिया है, यहूदी की, कि हमें जहन्नुम नहीं छुएगी मगर गिनती की चंद रोज। सूरह बकरा है तफसीर। अल्लाह फरमा रहे क्या अल्लाह से इन लोगों ने अहद ले लिया, देख लो आप। उनकी सोच है जहन्नुम नहीं छुएगी मगर थोड़े दिन जाएंगे वापस आ जाएंगे। सूरह आले इमरान में भी है यही कि हमें जहन्नुम नहीं छुएगी मगर गिनती के चंद रोज। अल्लाह फरमा रहे इनको इनके दीन ने धोखे में डाल रखा है। धोखा है तुम्हारा सोच, ये गलत है सोच, धोखा, तुम्हारा अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। 24 सूरह आले इमरान, 2 जगह कुरान में है कि जो ये कहते हैं ना, वो कहते हैं तो तुम भी वही कह रहे हो। तो तुमको ये सब बात कहाँ से मिली कि हम जहन्नुम में जाएंगे और थोड़े दिन में? तुमको कौन दिया मालूम है? बुखारी में वो भी कि जहन्नुम में जलेंगे फिर नबी निकाल लेंगे सबको, समझे आप। ये सब गुमराही बात कुरान के खिलाफ। अल्लाह फरमा रहे हमेशा हमेशा रहेगा। अल्लाह रसूल की नाफरमानी की तो हमेशा हमेशा रहेगा। इसीलिए पूरे कुरान में देखो आप, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, आमनू के बाद व अमिलुस सालिहात शर्त है हमेशा। आमनू व अमिलुस सालिहात, खाली मान लेना, आमनू मतलब मान लेना, मानना अल्लाह की बात। फिर अल्लाह बोला मानने के बाद अमल जरूरी है, व अमिलुस सालिहात, अमल शर्त है। मान रहे आप, अमल नहीं कर रहे तो झूठे। वो इस सूरह अनकबूत में अल्लाह फरमा रहे हम देखेंगे कि सच्चे हैं कि झूठे हैं उनके कॉल में, क्या हम अल्लाह रसूल के ईमान लाए आखिरत, समझे आप। खाली यूं बोल देना हम अल्लाह को मान रहे हैं, रसूल को भी मानते, कुरान को भी मानते, हम आखिरत को भी मानते, बोल रहे हैं, और सब काम अल्लाह के खिलाफ कर रहे हैं, तो क्या ये मानना हुआ? झूठा है, नहीं मानता है, समझे आप। सोचिए आप सब बातें। मरने के टाइम कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो, अल्लाह बोल रहा है मरने के टाइम निशानियां देख लेंगे तो ईमान लाना कबूल नहीं। देख लेते ना फरिश्ते आ गए, हाँ, हाँ, कर रहे लोग, कलमा पढ़वा रहे हैं रिश्तेदार लोग, कलमा पढ़ो। अरे कलमा तो पढ़ चुका है वो जिंदगी में पहले ही। तुम मुसलमान लोग कलमा पढ़े हुए कि नहीं? जितने भी मुसलमान मौत के वक्त कलमा बोल रहे, निशानी देखने के बाद ईमान लाना कबूल नहीं। अल्लाह खुद बोल रहा है, देख लो आप सूरह 158, निशानियां, अल्लाह की निशानी, फरिश्ते आए रुक कब्ज करने, तो ये भी निशानी है अल्लाह की, या फरिश्ते आ जाए, लिखा है वो उसमें, देखो। तो उस वक्त ईमान लाना कबूल नहीं, समझे आप लोग को तो उलट उलट बातें पूरी चल रही है अवाम में, गुमराही फैलाए, आलिम मुफ्ती मदरसा, क्या है ये, समझे आप। मौत के वक्त कलमा पढ़ लेने क्या है? ये फिरौन भी पढ़ा मौत के वक्त कलमा, सोचो आप। सूरह यूनुस में ला इलाहा इल्ला पढ़ा ना, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं ईमान लाता हूँ। अल्लाह बोल रहा है अब ईमान लाता है, डूबने लगा तो ईमान ला रहा है। वही अल्लाह फरमा रहे हैं अल्लाह की निशानी आ जाए तो उस वक्त ईमान लाना कबूल नहीं। डूब रहा है या एक्सीडेंट हो गया या कैंसर है, बेड पे पड़ा है सीरियस,
تو اس ٹائم پہ توبہ کرنا ایمان لانا قبول نہیں، توبہ بھی قبول نہیں موت کے وقت. سورہ نساء آیت 18 میں دیکھ لو، نہ توبہ قبول نہ ایمان قبول. سمجھا؟ قبول کب؟ جب تم تندرستی میں، حیات میں ایمان لائے تو عمل زندگی میں کرنا، تو پھر قبول ہوئے گا. سمجھا؟ مرنے کے ٹائم کلمہ پڑھو، کلمہ نصیب ہو گیا. ارے کیا جاہلوں کے ٹولی ہے. مرنے کے ٹائم کلمہ پڑھنا کیا عمل کا ٹائم رہتا ہے؟ کلمہ پڑھ لیا مرنے کے ٹائم تو کیا عمل کرے گا وہ اب مرنے کے بعد؟ کل ہے کہ نہیں دماغ کچھ. ایمان لانے کے بعد عمل صالح ضروری ہے. ایمان لائے تو پھر اللہ کا حکم سب ماننا شرط ہے یہ. سمجھا؟ سورہ عبس میں بھی دیکھ لو آپ، اللہ نے جو حکم دیا تو اس نے اس پر عمل نہیں کیا. سورہ عبس دیکھ لو آپ، ہر جگہ تو اللہ بتا دے رہا ہے پورا کھول کے ہر باتیں. ایمان پہلے لا لو اور عمل کر لو. موت کے ٹائم نہ ایمان لانا قبول نہ توبہ قبول. موت کے وقت توبہ قبول نہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے جا رہے اور سدھر رہے نہیں. سمجھا؟ یعنی توبہ کا مطلب ہی ہوتا ہے سدھر جانا، رجوع ہونا. عربی ورڈ ہے، عربی لفظ. توبہ مطلب پلٹ آنا، رجوع ہونا، سدھر جانا. تو جب توبہ کرو تو سچی کرو. اگر دنیا میں غلط کام کر رہے ہو، ابھی کر رہے ہو، توبہ کر کے چھوڑ دو. سورہ تحریم میں دیکھو، سچی توبہ کرو اللہ کے آگے. سچی، جھوٹی نہیں. جھوٹی کس کو بولتے ہیں؟ بار بار توبہ کر رہے ہیں، بار بار توبہ، پھر وہی کام، پھر توبہ کر رہے ہیں، پھر وہی اللہ کے خلاف یہ کام وہ کام. تو ایسے لوگ کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو بار بار. اس کو جھوٹی توبہ ہے. سچی توبہ کرو اللہ فرما رہے. سورہ تحریم میں ہے آیت نمبر 8 میں. سچی توبہ کس کو بولتے ہیں؟ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ایمان نہیں لائے تھے، اب اللہ کے خلاف کام کیے، کفر شرک غلط کام، پھر توبہ کر کے ایمان لائے، توبہ کیے سچی توبہ، پھر نبی کے ساتھ رہے مرتے دم تک، غلط کام نہیں کیا، اللہ کے خلاف کوئی کام نہیں کیا. اس کو بولتے سچی توبہ. پہلے کافر ہی تھے نا، سب قرآن کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف کام کر رہے، ایمان ہی نہیں لائے. لیکن ایمان لائے، توبہ کیے، اس لیے تمام گناہ معاف. یہ ہے حیات میں توبہ کر کے سدھر جانا. اب بھی وقت ہے آپ لوگ کو، ہر غلط کام چھوڑ دو ورنہ سیدھا جہنم. ایک بھی اللہ کے خلاف عمل کرتے رہے آپ، اللہ کے خلاف، سیدھا جہنم. یہ ہے اللہ کی بات قرآن کی. جو لوگ اللہ کی بات کا انکار کرتے ہیں، دوسرے بولتے ہیں ہم مانتے ہیں اللہ کو. قرآن وہی اللہ، اور قرآن میں اللہ بول رہا ہے، قرآن میں لکھا ہے اللہ نے کہ کام مت کرو. جو بھی کام منع کیا آپ وہ کرے تو یہ اللہ کو ماننا نہیں ہوا. سمجھا؟ اللہ بول رہا ہے یہ کام کرو، آپ نہیں کرے، اللہ کی بات کا انکار کیا. جیسے ابلیس کو بولا تھا اللہ نے سجدہ کرو آدم کو، تو اللہ کی ایک ہی بات انکار کیا ہو. شرک تھوڑی کیا ابلیس، اللہ کا ایک حکم نہیں مانا، ایک بات انکار کیا. آدم کو سجدہ نہیں کیا، اللہ بولا کرو سجدہ، وہ بولا نہیں کرا، حکم نہیں مانا نا. تو اللہ نے بولا کہ ابھی تو انکار کرنے والا، تو کافروں میں ہو گیا، انکار کرنے والے. دیکھو کافر کا مطلب یہاں اللہ بتا رہے ہیں. سمجھا؟ یہ مت سوچو کہ نیما ہم کلمہ پڑھے نماز روزہ کر رہے کافر نہیں. کافر کس کو بولتے ہیں؟ انکار کرنے والے کو. اللہ بولا لون مت لو، سود بیاج لین دین مت کرو، بولا ہے نا. تو آپ لوگ لے رہے ہو تو آپ اللہ کی بات کا انکار کیے، کافر ہو گئے. نماز روزہ کر رہے کافر. کفر کی حالت ہے یہ، حالت کفر کی حالت میں موت. یہ کرتے ہوئے چلے گئے. سمجھا؟ سوچیے آپ کہ اللہ بولا ہے کہ شراب جوا مت کرو، شیطانی کام ہے، آپ شراب جوا میں لگے ہوئے تو یہ کفر ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ورزی، تو کافر ہو جاتا آدمی. سمجھا؟ سوچیے آپ. ابھی بھی وقت ہے، چھوڑ دو، توبہ کرو سچی اور نیک عمل کرو تو معاف ہے. کرتے جا رہے نہیں. موت کے وقت کریں گے، سوچ رہے کلمہ پڑھ لیں گے، قبول ہی نہیں. موت کے وقت نہ توبہ قبول نہ کلمہ پڑھنے سے بھی کچھ ہونے والا نہیں. فرعون پڑھا نا کلمہ، ڈوبنے لگا تھا. پہلے ایمان نہیں لایا تھا، اللہ کی نشانی دیکھ لیا کہ اب میں ڈوب رہا ہوں، فرشتے قبض کر رہے ہیں. تو اس ٹائم پہ توبہ ایمان لانا قبول نہیں. بھائی سوچیے آپ، سب تو قرآن میں اللہ بتا دیا ہے. سمجھا؟ نشانی دیکھنے کے بعد ایمان لانا قبول نہیں، اور ایمان کی حالت میں کوئی نیک عمل نہیں کیا. نیک عمل کرنا شرط ہے. جو اللہ بولا ہے کام کرو وہ کرنا ہے، اور جس کام کو اللہ قرآن میں منع فرمایا، اس میں قرآن میں اللہ نے جس کام کو منع فرمایا وہ آپ کو نہیں کرنا. سمجھے آپ؟ سب باتیں اللہ نے سب باتیں کھول کھول کے قرآن میں بتا دیا ہے. سمجھے آپ کہ آدمی غفلت میں نہیں رہے. اسی لیے تو یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے نا.
گائیڈ کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے انسانوں کو، کیا صحیح کیا غلط، کیا کرنا کیا نہیں کرنا. سمجھا؟ یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے حکم ہے، اللہ کا آرڈر، اللہ کا فتویٰ ہے. یہ پورا قرآن کیا ہے؟ اللہ کا فتویٰ، ورڈکٹ. سمجھا؟ حکم اللہ کا. جو اس قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرے وہی کافر ہے. سورہ مائدہ 44. قرآن کے مطابق فیصلہ کرنا ہر معاملے میں. سمجھا؟ جو کوئی اللہ کے نازل ہوئی کے مطابق فیصلہ نہیں کرے وہی ظالم. 45. جو کوئی اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرے وہی فاسق ہے. 47. سورہ معاہدہ دیکھو آپ، 44، 45، 47. کافر، ظالم، فاسق. تو قرآن کے مطابق ہر معاملات میں فیصلہ کرنا. سمجھا آپ؟ سوچیے آپ. اور عمل، مرنے سے پہلے نیک عمل کر لو. متقی پرہیزگار کے لیے ہی جنت ہے. جنت کس کے لیے؟ متقی پرہیزگار کے لیے. جو لوگ نیک عمل کرتے، گناہ کے کام نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے، انہی کے لیے جنت لکھا ہے. جنت صرف متقی لوگ کے لیے، پرہیزگار. چیٹر، پھاندے باز، زمین ہڑپنے والا، یہ سب چور ڈاکو کے لیے جنت نہیں ہے. ان لوگ کا ٹھکانہ جہنم. جو سود بیاج لے رہے، دھڑلے سے عیش کر رہے. سمجھا؟ گھر، بنگلہ، گاڑی، ایجوکیشن لون، فیسٹیول لون خوب لے رہے نا دھڑلے سے اللہ کا حکم، تو اللہ بھی آپ کو سیدھا جہنم میں ڈالے گا. ایک ہی نافرمانی پہ ہی جہنم ہے. آپ کیا سمجھ رہے جو ہمیشہ ہمیشہ کرے؟ دیکھے نہیں آدم اور ہوا نے ایک ہی نافرمانی کی تو کیا بولے؟ اللہ نے منع فرمایا تھا وہ درخت کے پاس مت جائیں، تو لوگ نے چکھ لیا درخت کا. اللہ کا حکم توڑ دیے نا، نہیں مانے، اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کیے. تو کیا بولے وہ لوگ؟ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے، لنکونن من الخاسرین. اگر تو معاف نہیں کرے، غلطی ہو گئی ہم سے، تو لوگ توبہ کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے. سورہ اعراف آیت 23 دیکھ لو. اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ایک ہی حکم نہیں مانے نا، تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، مطلب جہنمی ہو جائیں گے ہم لوگ. تیری نافرمانی ہو گئی، اب توبہ کر رہے، معاف کر دے. نافرمانی کے بعد توبہ کر کے سدھر گئے، سچی توبہ، تو معاف ہے. تو لوگ نے معافی مانگی. ایک ہی غلطی پہ وہ سمجھ رہے کہ اب جہنم میں جائیں گے اگر نہیں معاف کرے گا اللہ. تو اسی لیے بولے نا کہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی جہنمی ہو جائیں گے. ایک ہی حکم کی نافرمانی. سمجھا آپ؟ وہاں یونس صلی اللہ علیہ السلام بھی دیکھو آپ، ایک ہی نافرمانی کی، حالانکہ کوئی بڑی نافرمانی نہیں، بس لوگوں تبلیغ کر رہے، لوگ نہیں مان رہے تو غصے سے چلے گئے. پیغمبری کا جو کام تھا وہ چھوڑ کے مچھلی کے پیٹ میں گئے، تو وہ بھی ایک ہی نافرمانی کی. تو کیا بولے؟ ان کنتم من الظالمین. اگر تم معاف نہیں کرے گا تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے، میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. میں ایک ہی نافرمانی میں سمجھ جاتے کہ ابھی اللہ کا حکم کے خلاف ورزی جہنم، تو معاف کر دو. تو اللہ معاف کر دیا. سچی توبہ کرے نا بولے. ابلیس بھی ایک ہی نافرمانی، لیکن معافی نہیں مانا، اکڑ گیا، اپنی بات پہ اکڑ کے رہ گیا. تو ایک ہی نافرمانی، جہنم ہمیشہ. یہ سب مثالیں کیوں قرآن میں؟ تاکہ انسان سمجھے اللہ کی باتیں قرآن کی کیا ہے. سمجھا آپ؟ ایمان لائے تو شرط ہے نیک عمل کرنا. ہر وہ حکم جو اللہ نے بولا ہے اس پہ عمل کرنا. اگر عمل نہیں کیے تو سیدھا جہنم. سمجھا آپ؟ سورہ عبس میں جو بولا ہے، اللہ نے جو حکم دیا تھا، حکم اس میں اللہ کا حکم، اللہ نے جو اس کو حکم دیا تھا اس نے اس پر عمل نہیں کیا. سمجھا؟ عمل شرط ہے. عمل کریے نیک جو اللہ کا حکم ہے، نہیں عمل کیے تو انکار ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی، اللہ کی بات کا خلاف ورزی، سیدھا جہنم. ترجمے سے پڑھیے، علم حاصل کریے قرآن کا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.